بلال کو جتنا مارا جاتا حضرت بلال کہتے تھے او امیہ جتنا چاہے ظلم کرنے لیکن وہ اپنے آقا کا نام لیتا رہے گا. کوئی بھی مجھے اپنے آقا کے نام کو لینے سے نہیں روک سکتا. امیہ مارتا چلا جاتا تھا، مارتا چلا جاتا تھا، ظلم کرتا چلا جاتا تھا، حضرت بلال کو مارتا جاتا تھا، اتنا مارتا تھا اتنا مارتا تھا امیہ کے ہاتھوں میں چھالے آ جاتے، لیکن بلال مارنے والا تھک جاتا تھا، عشق رسول میں پٹنے والا نہیں تھکتا تھا. سبحان اللہ. ارے بولو یار سبحان اللہ. عشق رسول میں حضرت بلال پٹ رہے ہیں، مارا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے اے بلال میرے بتوں کے بارے میں اچھی باتیں بولو، اے بلال میرے بتوں کے بارے میں اچھی باتیں بولو. حضرت بلال سے کہا جاتا تھا اے بلال خریدا میں نے ہے، کھانا میں دیتا ہوں، پانی میں دیتا ہوں، کھلاتا میں ہوں، لیکن تو باتیں رسول اللہ کی کرتا ہے. حضرت بلال کہتے میاں سن لے یہ بات سچی ہے، خریدا تو نے ہے، کھانا تو دیتا ہے، پانی تو دیتا ہے. اے بلال دنیا والوں کو بتا رہے تھے امیہ سن لے یہ بات سچی ہے، کھانا تو دیتا ہے، پانی تو دیتا ہے، کھلاتا تو ہے، لیکن اگر تو یہ چاہتا ہے کہ نبی کا نام نہ لے تو بلال کہتے تھے بلال مر تو سکتا ہے لیکن اپنے آقا کا نام لینا بند نہیں کر سکتا ہے. بلال کو امیہ مارتے مارتے تھک جاتا. بلال کہتے بلال مر تو سکتا ہے لیکن اپنے آقا کو دیا ہوا ایمان کبھی نہیں دے سکتا ہے. حضرت بلال کہتے ہیں تو مارتے چلا جا میں پٹتا چلا جاؤں گا اب کے نبی کے عشق میں جتنا چاہے امیہ ظلم کر لے تیری مرضی ہے لیکن سن لے نبی کا نام لینا یہ میری مرضی ہے. سبحان اللہ. اب کوئی دنیا کے اندر ایسی طاقت ہے ہی نہیں جو کسی غلام مصطفیٰ کو خرید سکے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی نے احمد رضا کو غلام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خریدنا چاہا. اعلیٰ حضرت کو خریدنے کی کوشش کی گئی. ہمارے بارے میں کچھ باتیں لکھ دو، ہم تمہیں اتنا دیں گے اتنا دیں گے، تمہاری ساتھ پشتے کھائیں گی لیکن ختم نہ ہوگا. حضرت احمد رضا کہتے گئے سن لے میں جیتا ہوں نبی کے لیے، مرتا ہوں نبی کے لیے. کہتے کیوں میں کسی اور کی تعریف کروں؟ کہتے ہیں کرے مت اہل تبل رضا پر اس بلا میں میری بلا. ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہنا نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی. حضرت علامہ مولانا مفتی ذیشان مخدومی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، عشق مصطفیٰ. یقین کیجئے کوئی بھی مصطفیٰ کے غلام کو کبھی بھی خرید نہیں سکتا ہے. اور کیا تم نے نہیں دیکھا جب مفتی اعظم کو خریدنے کی کوشش کی گئی مفتی اعظم بولے میں مر تو سکتا ہوں لیکن فتویٰ بدل نہیں سکتا. کون بولا؟ مفتی اعظم ہند. یہ کون ہے؟ خون رضا ہے. سبحان اللہ. خون رضا ہے. سبحان اللہ. جب غوث اعظم نے کہا تھا قدمی حاضی لرکبتی کل ولی اللہ، یہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تو سارے اولیاء نے گردن کو جھکایا اور بولے یا غوث اعظم آپ کا قدم ہماری گردنوں پر ہے. حضرت غوث اعظم کی آواز کو جس نے سنا اپنی گردن کو جھکایا، مگر مفتی اعظم نے اپنی گردن کو نہیں جھکایا بلکہ یہ بولے اے غوث اعظم یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہنا کو پاتا میرا سے. سبحان اللہ.
یہ ہے مفتی اعظم ہند. جہاں چاہو رکھو آزم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. بڑا اچھا پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ آواز میں ان کی ترقی عطا فرمائے. کون مفتی اعظم؟ وہ مفتی اعظم جن کو دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. سبحان اللہ. یہ ہے مفتی اعظم. اور حکومت بدلی لیکن غلام مصطفیٰ کا فتویٰ کل بھی وہی تھا، آج بھی وہی اور قیامت تک وہی رہے گا. سبحان اللہ. میں بتا یہ رہا تھا غلام مصطفیٰ کو کوئی خرید نہیں سکتا. حضرت بلال کو میاں مارتا جاتا، ظلم کرتا جاتا. اے بلال کھانا میں دیتا ہوں، پانی میں دیتا ہوں، کھلایا میں نے ہے، لیکن تو باتیں رسول اللہ کی کرتا ہے. حضرت بلال کہتے ہاتھ سے بات سچی ہے، خریدا تو نے ہے، کھانا تو دیتا ہے، پانی تو دیتا ہے، خریدا بھی تو نے ہے، یہ بات سچی ہے. لیکن سن لے میرے جسم پر قبضہ تیرا ہے، جتنا چاہے ظلم کر لے. امیہ سن لے جتنا چاہے ظلم کر لے، اس لیے کہ جسم پر قبضہ تیرا ہے، لیکن دل پر قبضہ میرے آقا رسول اللہ کا ہے. آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی کیا؟ آ رہی تو ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ. میں گردہ پھیپھڑے اور جو بھی سسٹمز ہوتے ہیں ان سارے چیزوں کا زور لگا کر کے بول رہا سچائی ہوں. ہے. سبحان اللہ. کیوں پتا ہے مجھے کہیں نہ کہیں پر یہ ایسا فیل ہو رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلی سال آپ یہ کہہ دو کہ یار جلسے میں مزہ نہیں آیا اللہ 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 اللہ. اور آپ رک جاؤ. تو میں انشاءاللہ آج ایسی آگ لگاؤں گا کہ ہر سال تم کرنے کے لیے انشاءاللہ ضرور کوشش کرو. ہاں حضرت بلال کون بلال؟ آج کا عاشق بھی دیکھ لو اور پہلے کا عاشق بھی دیکھ لو. حضور کا ایسا سچا دیوانہ، ایسا چاہنے والا جو دنیا والوں کو پیغام دے رہا تھا. او لوگوں دنیا تم پر جتنا ظلم کرے کرنے دینا، مگر تم یہ کہتے رہنا یا رسول اللہ یہ تو جان کیا ہے آگاہ ہو پارے تیرے نام پر سب کو بہارا کروں میں. سبحان اللہ بول دیجئے ایک بار اور مچل کے بولیے سبحان اللہ. یہ جان کیا ہے اگر ہو کروڑ تیرے نام پر سب کو بہارا کروں میں. پھر کا میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری جانب اشارہ کروں میں. اور پھر تاج الشریعہ بولے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی. پورا مجمع بولے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی. بلند آواز سے بولیے زندگی ہے نبی کی. نبی سارے لوگ مل کر کے پڑھے زندگی ہے نبی کی. نبی حافظ باری صاحب زندگی ہے نبی کی. حضرت بلال کو مارا جاتا تھا. حضرت بلال کہتے جاتے تھے امیہ کتنا چاہے ظلم کر لے، یہ جسم پر قبضہ تیرا ہے، لیکن دل پر قبضہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے. اسی کی ترجمانی حضرت مفتی اعظم کرتے ہیں جو ایک پر خدا ہے تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں. یہ ایک جان کیا ہے اگر وہ کروڑوں تیرے نام پر سب کو پارا کروں میں. حضرت بلال کہتے چلے جاتے تھے امیہ جتنا چاہے ظلم کر لے. ایک دن ایسا آیا امیہ ظلم کرتے کرتے تھک گیا، لیکن حضرت بلال ظلم سہتے سہتے کہتے چلے جا رہے تھے. جب حسن کا ان کا جلوہ نما انوار کا
کوشش کی گئی. حضرت بلال کہتے چلے جا رہے تھے جتنا چاہے ظلم کر لے لیکن جسم پر قبضہ تیرا ہے, لیکن دل پر قبضہ میرے آقا محمد مصطفیٰ کا ہے. زبان اللہ. ارے کوئی میرے نبی کو کیا خرید سکتا ہے؟ میرے نبی کے غلام کو جب دنیا کی کوئی طاقت نہ خرید سکی تو مصطفیٰ کو کیسے کوئی خرید سکتا ہے؟ سنو ایک شاعر کہتا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. کچھ لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں ایسے مار کے بھاگ جائیں گے. دیکھ لیجئے, محبت کی نگاہ سے دیکھیے. یہ تو نہیں کہوں گا اپنے آپ کو کہ بہت پرہیزگار اور متقی ہوں, لیکن اللہ کی عطا سے کبر سے بہت کروڑوں درجہ دور ہو کر کے میں یہ بات کرتا ہوں. ایک عالم محبت کی نگاہ سے ان سب کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ ثواب ضرور کرے. اور میں بات کس کی, میرا تمہارا کوئی رشتہ کوئی رشتہ نہیں, بس ایک رشتہ ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ. تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ. آپ مجھے کیوں سن رہے ہو؟ کیونکہ میں مصطفیٰ کی بات سنا رہا ہوں, مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کی بات سنا رہا ہوں. ورنہ آپ کسی نیتا کی مجلس میں جا کر کے جب تک لڈو وغیرہ نہ ملے جبھی تک سنتے ہو, جیسے ملا جیب میں رکھا چلتے بنے. لیکن اب چاہے لڈو ملے یا نہ ملے خود اپنا پیسہ بھی خرچ کرتے ہو اور آپ کر کے سنتے ہو. یہی تو محبت ہے. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی جلسے کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. اللہ پاک ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. حضرت بلال کو خریدنے کی کوشش کی گئی لیکن میرے بلال کو کوئی بھی خرید نہ سکا. حضرت بلال نہیں بکے. پھر انعام کیا ملا؟ انعام بتا رہا ہوں. انعام کیا ملا؟ سنو. انعام ایسا ملا کہ پہلے کوئی بات نہ سنتا تھا لیکن اب حضرت بلال کی ہر کوئی بات سن رہا ہے. سبحان اللہ. پہلے کوئی بھی بات نہیں سنتا تھا. پہلے حضرت بلال کانے تھے, غلام تھے, اس لیے کوئی بات نہ سنتا تھا. لیکن جب سے آقا کا کلمہ پڑھ لیا اب ہر کوئی آپ کی بات پر لبیک کہتا ہوا حاضر ہو جاتا. جب حضرت بلال کہتے ہیں حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, جس وقت حضرت بلال اذان کے اندر کہتے ہیں حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح, پہلے کوئی بات نہیں سنتا تھا لیکن آج دیکھ لو حضرت بلال جب حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کہہ رہے ہیں تو دیکھو پہلے کوئی بات نہیں سنتا تھا لیکن آج حضرت ابوبکر صدیق چلے آ رہے ہیں, حضرت عمر فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل کا حاکم چلا آ رہا ہے, حضرت عثمان غنی سخاوت کے تاجدار چلے آ رہے ہیں, حضرت مولا علی شجاعت کے تاجدار چلے آ رہے ہیں. پہلے کوئی بات نہ سنتا تھا لیکن آج حضرت بلال کی ایک آواز پر ہر کوئی چلا آ رہا ہے. سارے صحابہ دورے چلے آ رہے ہیں. میں بلال کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں او بلال, یہ مقام, یہ مرتبہ, یہ منصب کہاں سے ملے؟ تو حضرت بلال کہتے ہیں جب تک کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے یا رسول اللہ ہمیں خرید کے انمول کر دیا. اچھا لگ رہا آپ کو؟ اچھا لگ رہا نیلی ٹوپی والی؟ اچھا لگ رہا. میں ہر آدمی کو دیکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو بات سمجھاؤں, اس لیے میری نظر سب پہ رہتی کون کیا کر رہا ہے, کیسے بیٹھا ہے, سست بیٹھا ہے یا اس کا چہرہ مسکرا رہا ہے. جب میں مسکراتا چہرہ دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے, اس لیے کہ سنی کا چہرہ مسکراتا ہوا ہی اچھا لگتا ہے. پتا ہے کہ اس لیے کہ مسکرانا میرے آقا کی سنت ہے. ذرا مسکرا کر بولو سبحان اللہ. پہلے بلال کی کوئی بات نہیں مانتا تھا لیکن آج بلال کی ہر کوئی بات مانتا ہے. ایک دن حضرت بلال پر اتنا ظلم کیا گیا کہ حضرت بلال کو امیہ نے ایک دن تخت کے پائے کے نیچے ایسے دونوں ہاتھ رکھ دیے اور رکھنے کے بعد میں امیہ اس تخت کے اوپر لیٹ گیا. ساری رات لیٹا رہا, حضرت بلال پر ظلم کرتا رہا. لیکن جب حضرت بلال صبح میں حضرت بلال کو امیہ
کہ رات بھر ظلم کیا ہے، بلال رو رہے ہوں گے، لیکن جب بلال کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ بلال تو مسکرا رہے ہیں، سبحان اللہ، مسکرا رہے ہیں۔ اب سوچنے لگے امیہ رات بھر ظلم کیا لیکن بلال تو مسکرا رہے ہیں، بلال تو مسکرا رہے ہیں۔ پوچھنے لگا او بلال آخر ایسا کیا ہو گیا کہ تم مسکرا رہے ہو؟ تو بلال کہتے جس وقت تو نے اپنے ظلم کا آغاز کیا میں نے آنکھوں کو بند کیا اور اپنے آقا کے چہرے کو سامنے لے آیا، سبحان اللہ۔ ساری رات ظلم ہوا، لیکن حضرت بلال کہتے ہیں جیسے تو نے اپنا ظلم کا آغاز کیا میں نے اپنے آقا کے چہرے کو اپنی نظروں کے سامنے لایا، اور جیسے ہی اپنے آقا کے چہرے کو اپنی نظروں کے سامنے لایا میرا درد ختم ہو گیا، سبحان اللہ، میرا درد ختم ہو گیا، میرا درد ختم ہو گیا۔ اس وقت سے مجھے کوئی بھی درد نہ ہوا، سبحان اللہ۔ کبھی تو شاعر کہتا ہے ارے آج ہم دن دیکھے اپنے آقا کے نام پر جان دینے کے لیے قربان ہے، تو سوچو جنہوں نے آقا کو دیکھا ہوگا ان کا معاملہ کیا ہوگا۔ شاعر کہتا ہے جب حسن کا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ارے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کا، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اب اعلیٰ حضرت کا وہ شعر پڑھو، اے عشق تیرے صدقے، اس کی تشریح چل رہی ہے جی حضرت، سبحان اللہ۔ جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اگر عشق رسول نہ ہوتا کوئی بھی حضرت بلال کی بات کو نہیں سنتا۔ جب عشق رسول آتا ہے تبھی تو اللہ تعالیٰ پاور عطا فرماتا، پاور عطا فرماتا، ایسی پاور ایسی پاور ایسی پاور عطا فرماتا ہے، یقین کیجئے کوتر مار دے تو مردے زندہ ہو جایا کرتے ہیں۔ پاور کب ملتی ہے؟ جب عشق رسول آتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ پاور کبھی ملتی ہے جب عشق رسول آتا ہے۔ یقین کیجئے حضرت غوث اعظم کو جب عشق رسول ملا تو حضرت غوث اعظم کی پاور یہ ہو گئی کہ غوث اعظم خود فرماتے ہیں جب تک کسی ولی کو ولایت ملتی ہی نہیں ہے جب تک بغداد کا شہنشاہ اس کے ولایت کے پرچے پر سگنیچر نہیں کر دیتا ہے، سبحان اللہ، یعنی مہر نہیں لگا دیتا ہے، سبحان اللہ، اس کو تب تک ولایت نہیں ملتی ہے جب تک بغداد کے شہنشاہ اپنا ٹھپا نہیں لگا دیا کرتے ہیں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے وانا تیرا، اونچے اونچے کے سرے سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ کیا مقام ہوگا غوث اعظم کا جن کے تلووں میں اپنا سر ملتے ہوں اولیاء، عام انسان نہیں، اولیاء جن کے لیے اللہ نے فرمایا اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ اپنے سروں کو غوث اعظم کے تلووں سے ٹچ کر کے اپنے آپ کو تاجدار سمجھتے ہیں۔ یہ مرتبہ بغداد کے شہنشاہ کا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ بغداد والے کی شان کیا ہے تو میں بتاؤں گا بغداد کے شہنشاہ کی شان یہ ہے کہ ٹھوکر مار کر کے مردہ کو زندہ کر دیتے۔ ہوا سے کہہ دیں اے ہوا دیکھتی نہیں میں خدا کے اور اس کے رسول کے دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، یہ چیل خلل واقع کر رہی۔ ہوا سے کہا، ہوا نے چیل کے 2 چتھڑے کر دیے، سبحان اللہ۔ جب مجلس ختم ہوئی تو بغداد کے شہنشاہ آگے بڑھے، چیل کی گردن کو اٹھایا، اس کے جسم کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد میں کہا میں مردہ کرنے کے لیے نہیں زندہ کرنے کے لیے آیا
مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ یا اعلی حضرت اگر ہم اپنی گردنوں میں غوث اعظم کے نام کا پٹا ڈال لیں تو ہوگا کیا؟ تو اعلی حضرت فرماتے ہیں میرا اگلا شعر پڑھ لو، بات واضح ہو جائے گی۔ میں عرض کرتا ہوں احمد رضا کون سا شعر؟ تو میں جب نیچے کی لائن پر توجہ کرتا ہوں تو مل جاتا ہے، اگر تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اگر غوث اعظم کے نام کا پٹا اپنی گردنوں میں ڈال لے تو فائدہ کیا ہوگا؟ تو امام کہتے اگلا شعر پڑھو سمجھ میں آ جائے گا، بولے اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب، بہت خوب۔ کیا کہا؟ اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور کیا کہے؟ جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا، ارے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا۔ بغداد کے شہنشاہ کی شان بھی بڑی اونچی بڑی نرالی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں بغداد کے شہنشاہ ایسے ہیں جو پیر کے ساتھ ساتھ روشن ضمیر بھی ہے، سبحان اللہ۔ ایسے روشن ضمیر ہے کہ ایک شخص آیا حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں اور کہنے لگا اے غوث اعظم میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، مرید ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت غوث اعظم نے کہا ٹھیک ہے مرید کر لیتا ہوں، آگے ہاتھ بڑھائے، ہاتھوں میں ہاتھ لے کے بغداد کے شہنشاہ نے فرمایا بول آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا، بولا نہیں بولوں گا، بول آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا۔ ہاتھوں کو کھینچا، المختصر ہاتھوں کو کھینچا کیونکہ شرابی تھا، اور شرابی کوئی اپنے آپ کو پی ایم سے کم سمجھتا ہے کیا؟ جب سڑک پہ بھی چلتا ہے پوری راستہ گھیر کے چلتا ہے، اور اس سے کوئی منہ بھی نہیں لگتا ہے کہ یار اس سے کیا منہ لگتا، اس سے شرابی سے دوسرا شرابی ہی منہ لگتا ہے، کیونکہ شرابی کی بات شرابی سمجھتا ہے، پاگل کی بات پاگل سمجھتا ہے۔ ایک پاگل تھا نا، بلڈنگ پر چڑھ گیا تو اس کے گھر والے اور سب لوگ اکٹھا ہو گئے، بہت کوشش کرتے رہے کہ یہ نیچے آ جائے، لیکن ایک دوسرا پاگل آیا اور بولا تم ہٹو میں اسے سمجھاتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے بھیا ہم تو ساری کوششیں کر چکے ہیں اور یہ کسی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو پاگل کی بات دیکھو پاگل سمجھتا ہے کیسے؟ اس نے ایک بلیٹ لیا، بولا نیچے آ جا ورنہ بلڈنگ اس بلیٹ سے گرا دو، فوراً نیچے آ گیا۔ تو اسی شرابی کی بات شرابی سمجھتا ہے۔ غوث اعظم نے کہا ایک بات بتا، اگر شراب نہیں چھوڑے گا تو میرا مرید کیسے ہوگا؟ شراب تو حرام ہے۔ اگر کوئی شرابی کے پاس میں بیٹھ جائے تو اس کے 40 دن کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ شراب ایسی چیز ہے اگر اس کی تفصیل میں جائے تو سارے گناہ آدمی شراب پی کر کے کر دیتا، یہاں تک کہ کفر تک کر دیتا، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں۔ جب طلاق دینے والے لوگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نشے میں ہم نے طلاق دی، کتنے گھر بگڑ گئے شراب کے چکر میں، کتنے گھر بگڑ گئے، بہت گھر بگڑ گئے۔ نہ جانے کتنے فون میرے پاس بھی آتے ہیں، سوشل میڈیا والا میں بھی بہت فون آتے ہیں کہ میری میاں نے شراب پی کر کے مجھ سے ایسا بول دیا۔ تو طلاق تو ہو جاتی ہے چاہے نشے میں دو چاہے کیسی دو، کیونکہ شراب اگر نشے میں تھے تو پھر یہی لفظ کیوں یاد رہے؟ اس کا مطلب آپ ذی ہوش ہیں،
جو طلاق کا مطلب سمجھ رہے ہیں، ورنہ اور کچھ بھی تو بول سکتے تھے. طلاقی کیوں بولا؟ بعد میں کہتے ہیں تلاؤ کے پار بولا تھا. بعد میں کچھ نہیں ہوتا ہے. ایک شخص کہہ رہا تھا میں نے طلاق تو 3 بار دی لیکن میرے دل میں نیت کچھ اور تھی. میں نے کہا کیا؟ تو بولا میرے دل میں نیت یہ تھی کہ یہ گھر پہ آ جائے. یہ تو کتی بالکل سینس اس بات میں ہے ہی نہیں. تو پھر بعد میں کچھ بھی کہتے رہو. خیر شراب سے بچو، شراب حرام ہے، حرام. شراب پی کر کے آدمی بہت گناہ کرتا ہے. ایک تو شراب خود پینا حرام، اور پھر اس کے علاوہ اور بہت سی گناہ کرتا ہے. کتنے گھر برباد ہوتے ہیں، کتنی بچیاں، باپ شرابی ہے تو ان کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے. کتنی بچیاں بگڑ گئی ہیں، کتنی بچیاں بگڑ گئی. اس کا ذمہ دار کوئی عالم نہیں ہے، اس کا ذمہ دار تو خود ہے. شرابی بولا غوث اعظم میں شراب تو ضرور پیوں گا. بغداد کے شہنشاہ نے کہا اگر شراب پیے گا تو میرا مرید کیسے ہوگا؟